فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار قرآن مجید میں تمام راہ خدا میں شہید ہونے والوں کی عظمت، بلندی درجات اور اللہ کے نزدیک ان کی حیات کا تذکرہ کر رہا ہے. بے شک جو راہ خدا میں اپنی جان فدا کرتے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں اور ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بے حد بلند و بالا ہے. راہ خدا وہ عظیم راستہ ہے جس پر چلنا آسان نہیں ہے. اس راستے پر چلنا دشوار ہے اور اس راستے کو محفوظ بنانا اس سے بھی دشوار ہے. حق و باطل ہمیشہ ایک دوسرے سے دست و گریباں رہا ہے، مگر حق و باطل کا التباس جیسا قیام کربلا سے پہلے تھا ویسا التباس کبھی نہیں ہوا. باطل اور حق اس طرح آپس میں مل گئے تھے کہ ان کو نکالنا، ایک دوسرے سے الگ کرنا، ایک دوسرے سے جدا کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. یہ فرزند رسول نور عین علی، راحت قلب فاطمہ، امام حسین علیہ السلام کا ہی کلیجہ تھا
جنہوں نے انکار بیعت کر کے نہیں کے سارے نتیجوں کو برداشت کیا، اور آج وہ دن آ گیا کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، رسول کا باغ پامال کر دیا گیا، علی کا اثاثہ لوٹ لیا گیا، کچھ نہیں بچا مگر اللہ کا دین بچ گیا، شریعت محفوظ رہ گئی، قرآن کی عظمت باقی رہ گئی، کعبے کی عزت سلامت رہ گئی، حسین ابن علی کا یہ احسان کہ آج جو مسجدوں میں اذانیں ہیں یہ ان کا صدقہ ہے، جو نمازیں ہیں وہ ان کا صدقہ ہے، جو دین ہے وہ ان کا صدقہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں مل گیا، مگر ذرا سوچئے کہ آج وہ رات آ گئی جس رات وہ سارے خیمے خالی ہو گئے، جن خیموں میں بنی ہاشم کے چاند تھے، جن خیموں میں کردار کے سورج تھے، جن خیموں میں اسلام کی زندگیاں تھیں، آج وہ سب خیمے خالی ہو گئے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ کبھی لاش لائے کبھی روح دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، صبح سے ظہر تک امام نے لاشیں اٹھائے، اور اس کے بعد جب علی اکبر کو بھی برچھی کا پھل نکال کر سلا چکے تو رباب کی گود کا بچہ بھی لے گئے، جب علی اصغر کو تیر کے حوالے کر چکے اور ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اور شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے جب کچھ نہ بچا تو ایک مرتبہ امام نے بی بی زینب کو آواز دی، بہن اب بھائی کو بیٹے سے رخصت کرا دو۔ جب سید سجاد سے رخصت کی باری آئی تو امام آگے نہیں چلے، زینب سے کہا بہن تم آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ سید سجاد کا شانہ زینب اولیاء مقام نے ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، بابا آئے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے۔ جب ہوش میں آئے امام، چوتھے امام نے پوچھا وہ بھی اماں آپ تو کہہ رہے بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے سرانے کھڑے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، ارے بابا کا یہ عالم، اتنے تیر لگے تھے کہ امام کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کوئی لاشاں اٹھانے گئے ظالموں نے تیر بارانی کر دی۔ امام سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے اور اس کے بعد بیویوں سے رخصت ہوئے۔ یہ رخصت کا منظر عجیب ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ امام خیمے کے قریب آئے، آواز دی
یا سکینہ، یا رباب، یا رقیہ، یا ام لیلا، یا کلثوم، علیکن منی السلام۔ ارے بیویوں، ارے میرا آخری سلام لو۔ ایک ایک کو سلام کیا، مگر بیویوں کی خواہش ہوئی کہ امام کو خیمے کے اندر ایک حلقے سے گزارا جائے۔ امام بیویوں کے درمیان سے گزرے تو حلقے سے، مگر جیسے ہی گزرنے لگے امام کا کلیجہ زخموں سے پھٹنے لگا۔ کبھی ام لیلا پہ نظر گئی، اسی کا لال ابھی برچیاں کھا کے سویا ہے۔ کبھی قاسم بن جمع فروا پہ نظر گئی، اسی کا لال صبح پامال صبح اسفا ہوا ہے۔ ارے کبھی رباب پہ نظر گئی، اسی کا لال ابھی تیرے سے شعبہ کا شکار ہوا ہے۔ کبھی زینب پہ نظر گئی، اسی کے نونہال کربلا میں لوٹے گئے ہیں۔ امام کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ گزرے تو مگر ایک مرتبہ امامے کو ہاتھ میں رکھا، خیموں کے پیچھے آ گئے، مارے لا میرے بارے میں ان بیویوں کو صبر عطا کرنا۔ اور اس کے بعد جو منظر ہے اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ آخری بار میدان میں آ کے فاطمہ کی جائے نے آواز دی، یا ابطال السماء و یا فرسان الحجاب، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں، ادعونی ولا تستجیبونی، اے میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ ارے کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ ارے جناب زینب آگے بڑھی، بھیا جو موت و شہادت کی نیند سو چکے ہیں انہیں کیا پکار رہے ہیں؟ بھیا میں سمجھ گئی کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تو یہ تاریخ کا پہلا منظر ہوگا کہ بہن بھائی کو سوال کرے گی۔ مگر بھیا ذرا ٹھہر جائیے، عجیب منظر تھا۔ جناب زینب نے کہا بھیا ذرا اپنا گلا آگے بڑھائیے۔ امام نے گلا آگے بڑھایا، جناب زینب نے چوما۔ کہا بہن یہ گلا کیوں چوم رہی ہو؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی جب بھیا کو آخر بار رخصت کرنا تو گلا چوم لینا، اس لیے کہ میں لہوں گی چومنے کے لیے بھائی کا گلا کاٹا جائے گا۔ عجب اللہ۔ ایک مرتبہ آواز دی مولا نے، بہن ذرا بازو سے ردا تو ہٹاؤ۔ زینب نے بازو سے ردا ہٹائی۔ بھیا کیوں؟ امام نے بازو چوما۔ کہا بھیا جب شب ضربت بابا دنیا سے وصیت کر کے جانے والے تھے تو میرے کان میں کہا تھا بیٹا جب آخری رخصت کرنا تو میری بیٹی زینب کے بازوؤں کو چوم لینا۔ ارے یہ مشکل کشا اس رسیوں کو دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوگا۔ اجکمل اللہ۔ رخصت کیا بھائی کو بہن نے، اور بہن سے بھائی دونوں رخصت ہوئے۔ اور ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانا ہی چاہتا تھا میرا مولا کہ گھوڑے نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرا امام بار بار کہہ رہا تھا اے نانا کے گھوڑے
کہ میرے اسب وفادار، دیکھ اب تک تجھے میں ہمیشہ میدان لے جانے کی زحمت دیتا رہا، اور بے شک تو زخمی بھی ہے، پیاسا بھی ہے میرے ساتھ ساتھ، مگر ایک بار میدان لے چل، اس کے بعد میدان لے جانے کی زحمت نہ دوں گا۔ ارے ایک چھوٹی سی بچی اگر باپ کے یہ کلام سن رہی ہو تو اس کے قلب نازک پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ گھوڑے نے اشارہ کیا، امام کی نگاہ جسموں کی طرف گئی، کیا دیکھا؟ چھوٹی سیدانی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ امام اتر پڑے، سینے پہ سلایا اور آواز دی، میری بیٹی میں تو رخصت کر چکا تھا، ارے اب باپ کو رخصت کر دو۔ سکینہ نے کہا بابا آپ کے بعد کس کے سینے پہ سوؤں گی، مجھے نیند نہ آئے گی۔ بابا اگر آپ جا رہے ہیں تم مجھے مدینہ پہنچا دیں، اتنا سننا تھا۔ امام نے کانوں میں ایک جملہ کہا، بیٹا اگر یہ ممکن ہوتا، اے میری لاڈلی، ابھی تو تمہارے امتحان کی منزلیں اور آگے ہیں، صبر کرنا بیٹا۔ سکینہ نے راہ خدا میں بابا کو رخصت کیا۔ بس اس کے بعد جب میدان میں آئے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ زخمی حسین، پیاسا حسین، تھکا حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین اس طرح سے لڑ رہا تھا، ایسے حملہ کر رہا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آج تک اتنا بہادر، اتنا شجاع انسان نہیں دیکھا کہ کبھی ادھر کی فوجیں ادھر جا کے ٹکرا رہی ہیں، کبھی ادھر کی فوجیں ادھر، اور ایک مرتبہ لڑتے لڑتے وہاں پہنچے جہاں کڑیل جوان گرا تھا۔ ارے یاد آ گیا، آواز دی، تم نے علی اکبر کو مار ڈالا، ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی فوج علامات الحفیظ کہتی ہوئی علی اکبر کا واسطہ دینے لگی۔ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ گئے جہاں شیر بازو کٹائے لیٹا ہوا تھا۔ آواز دی، تم نے بھی عباس کو مار ڈالا، اور اس کے بعد جو حملہ کیا تو یہ وہ یادگار حملہ تھا کہ علمان الحفیظ۔ مگر ایک مرتبہ غیبی صدا آئی، ہاتف کی آواز آئی، اے میرے حسین، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مرضی میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ امام نے تلوار نیام میں رکھی، اس کے بعد کیا ہوا سوچئے، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آنے لگی، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلوار چلے، کہیں سے تبر چلے۔ جس کے پاس خنجر نہیں تھا، تیر نہیں تھا، تلوار نہیں تھے، پتھر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ گھوڑے کے زین پر فاطمہ کا نازنی جھومنے لگا۔ ارے عرش بری زمین پہ آنے کے لیے جھکا، ملائکہ چاروں طرف سے کربلا میں یہ منظر دیکھنے کے لیے آ گئے، اور ادھر حسین مظلوم زمین کی طرف آیا، آ کر کوشش کی
کہ ان تیروں کے مسلح پر کوشش کر کے زور لگا کے پیشانی زمین پہ پہنچا دے، ادھر کے تیر ادھر، فاطمہ کے لال نے پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ پروردگارا تیرا شکر، تو نے میری ساری قربانیاں قبول کر لی، یہ سر بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ امت کی دعا کے لیے دعائیں کرتا ہوا فاطمہ کا لال ایک مرتبہ شمر کے خنجر کے نیچے آیا۔ ایک بہن تھی جو تلۂ زینبیہ سے بے چین ہو کے دیکھ رہی تھی، آواز دیے سعد کے بچے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے۔ اب بھی رمق جاں باقی تھی، حسین نے گردن اٹھائی اور ایک مرتبہ اشارہ کیا، زینب پلٹی، مگر پھر کیا ہوا؟ زمین کربلا پہ زلزلہ آنے لگا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ ارے فرات کے پانی کے اچھلتے ہی زمین سیاہیوں سے بھر گئی اور کربلا کی فضا سیاہ ہو گئی۔ زینب کا دل دھڑکا، آواز دی، بیٹا سید سجاد ذرا دیکھو تو یہ زمین کربلا پہ کیا ہو گیا۔ کابل اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، پردہ اٹھا، جبرائیل کی صدا سنی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ابھی نو کے نیزے پہ سر آیا تھا کہ ظالم درانہ خیموں کی طرف آنے لگے۔ ذوالجناح اپنی زلفوں کو رنگین کر کے خیمے کے قریب آیا، ہنہنا رہا تھا۔ ارے ابھی کوئی پہنچا نہیں، ننھی سکینہ آ گئی، آواز دی، بابا کے گولے اتنا بتا دے کہ میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا وقت ذبح پانی ملا تھا۔ ارے گھوڑا تڑپ رہا تھا، زینب بے قرار ہو کر بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ ارے بے قرار بچے ظالموں کا ظلم دیکھ کے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ بچی بھاگتی جا رہی تھی، ہوا کی تیزی کی وجہ سے، دامن ہوا سے ہلنے کی وجہ سے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا بڑھ کر دامن کی آگ بجھا دوں، مگر اللہ رے غیرت، اللہ رے پردہ داری، ننھی بچی، اس نے آواز دی، شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم آل رسول ہیں، ہم سادات ہیں، ہم اہل حرم ہیں۔ اس نے سنا، کہا بی بی تو پھر میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کیا ہے، کدھر ہے؟ کہا کیا کریں گی نجف جا کر؟ کہا دادا سے شکایت کروں گی، گھر لٹ گیا، خیمے جل گئے، ہم اسیر ہونے کے لیے آمادہ ہیں، دادا مدد کیجئے۔ بس وہ وقت آ گیا کہ زینب نے بچوں کو سنبھالا، ننھے ننھے بچوں کو جب گنا زینب نے، جب گنا تو دو بچے نہیں تھے۔ کہا بہن ام کلثوم، بھیا بچے ہمارے حوالے کر گئے تھے، چلو ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اب جب ڈھونڈنے گئے تو کیا دیکھا؟ دو بچے جن کے سینوں پر
ارے گھوڑوں کے ٹانپوں کے 2 چاند بنے ہوئے ہیں، ارے اٹھا کے لائے، وہ بچے زندہ نہیں تھے، گویا آواز دی بھیا صبح سے شام تک آپ نے لاشیں اٹھائے۔ ارے اب زینب لاشیں اٹھا رہی ہے، اور اس کے بعد بچوں کو سلایا، مگر تھوڑی بات پھر زینب نے گنا، جو گنا تو سکینہ نہیں تھی، ننھی سکینہ نہیں تھی۔ زینب نے کہا بہن ام کلثوم بھیا کی سکینہ نہیں ہے، سکینہ کو تلاش کرنے چلے، تلاش کرنے کے لیے مقتل بھی آئے۔ میری بیٹی سکینہ، میری لاڈلی سکینہ، حسین کی چہیتی سکینہ، عباس کی پیاری سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کی کوئی آواز نہیں آتی، جب تک فرات کی طرف سے ایک شخص پانی پلا کے اپنے گھوڑے کو واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ مقتل اندھیرا ہے، موت کا سناٹا ہے، جگہ جگہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ اس راہگیر سے ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا بھائی تو نے کسی بچی کو اس ویران مقتل میں بھٹکتے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو دیکھا تو نہیں، مگر میں فرات کے کنارے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے گیا تھا، اور ایک بچی اتنے درد سے رو رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ زینب سمجھ گئی، اس نے سمت کا اشارہ کیا، چلتی رہی۔ اے میری لاڈلی سکینہ، کیا دیکھا؟ ایک لاشیں بے سر سے لپٹی ہوئی، سکینہ فریاد کر رہی ہے اے بابا میں آپ کو کب سے تلاش کر رہی تھی۔ جس لاش سے ٹکراتی تھی اس سے پوچھتی تھی کیا تو میرے بابا کی لاش ہے؟ کہ آپ کی آواز آئی الیہ الیہ یا بنی سکینہ۔ زینب سمجھا کہ سکینہ کو لے کے آ گئی۔ اب بچوں کو سلایا ہے، تھوڑا سا بچوں کو سکون دیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک طرف سے چراغ نظر آنے لگا، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو گئی۔ جناب زینب نے سمجھا کہ شاید کوئی پھر خیمہ لوٹنے آ رہا ہے، شاید پھر کوئی خیمے کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ آواز دی اے سالم ہمارا خیمہ لوٹ چکا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اور تو لوٹنا چاہتا ہے تو اندھیرے میں کیا لوٹنے آ رہا ہے، دن کے اجالے میں آنا، ارے ہم اپنا سب کچھ دے دیں گے۔ کہ ایک مرتبہ اور آگے بڑھنے لگا، زینب نے نیزہ سنبھالا، فرات کا رخ کیا، بھیا عباس آج سے پہرا بدل گیا ہے، زینب پہرا دے رہی ہے، یہ کس کی مجال ہوئی جو آگے بڑھنے لگا۔ ارے مگر جیسے ہی تھوڑے قریب پہنچی کہ ایک مرتبہ کسی نسوانی آواز نے سہارا دیا، بی بی شہزادی، ارے میں حر کی بیوہ، ارے تو کیوں آئی؟ کہا یزیدیوں میں حاضری بھیجنے کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، مگر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، قاتلوں کے گھروں کی عورتیں شرمندہ ہیں، مگر میں نے کہا لاؤ میں لے جاتی ہوں بھنا ہوا دانا، پانی کا کوزہ اور مشکیزہ لے کے میں آئی ہوں۔ بی بی آپ کے بچے بڑے پیاسے ہیں، انہیں ذرا پانی پلا دیں۔
ارے جیسے ہی زینب نے پانی دیکھا، بچوں کو جگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، سکینہ پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی سکینہ اٹھ میری لال، ارے پانی آ گیا ہے، ارے تیرا کلیجہ پیاس سے بنتا تھا، ارے اٹھ پانی پی لے۔ ارے سکینہ اٹھی تو مگر ایک جملہ کہہ کے سب کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، پھوپھی اماں کیا، ارے چچا دریا سے آ گئے۔ ارے زینب تڑپ گئی، بیٹا جو راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ کہاں آئیں گے؟ ہاں بیٹی یہ پانی آیا ہے، یہ پانی پی لے۔ ہماری فاقہ شکنی کا سامان اٹھایا بچی نے اور کہا پھوپھی اماں یہ پانی آپ پیئیں، آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسی ہیں۔ پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیں پھر میں پیوں گی۔ جناب زینب نے کہا بیٹا چھوٹوں کو پہلے دیا جاتا ہے، بڑے بعد میں پیتے ہیں، بچوں کو پہلے دیا جاتا ہے، بڑے بعد میں سیراب ہوتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ سکینہ نے کوزہ لیا، ارے اٹھ کے مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے ہاتھ رکھا، اے میری لاڈلی سکینہ، ارے کہاں جا رہی ہے میری بیٹا؟ آواز دی پھوپھی اماں، آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اے پھوپھی اماں میرا بھائی اصغر مجھ سے چھوٹا بھی ہے، مجھ سے زیادہ پیاسا بھی ہے، اہل حرم میں قرآن بپا ہو گیا، واہ محمد واہ علی واہ حسین واہ عباس اجکمل اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون لذنب قضائہ وتسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔